بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قرآن کی آیتوں میں آپ، قرآن کی آیتوں میں آپ، ان کی تلاوتوں میں آپ، یاسین و طٰہٰ ہلتا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد. قرآن تیرا ذکر ہے، قرآن تیرا ذکر ہے، تیرا پسینہ عطر ہے، یاسین و طٰہٰ ہلتا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد. من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ to all the women. We are back with our Quran time and we are doing Surah Yasin, and I told you all that I will give you all 10 talks on Surah Yasin, and we have finished 2 talks on it. The first one being Samiul Wahi, which means the hearer of the revelation, and last what we did was Qalb Quran or Qalb Yasin. It means the heart of the Quran. And today what we are going to do is, it's so beautiful and I just love it. It is called Zawje Butule Uzra, means the pair of the pure and ever virginal. You know, the 36th verse of Surah Yasin says, Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul arzu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. It means کہ تمام پاکی بیان کرتے ہیں ہم، تمام تعریف کرتے ہیں ہم اس اللہ کی جس نے خلق کیے ہیں جوڑے، تمام جوڑے، مما تنبت الارض the plant kingdom، وانفسہم the pears in the green kingdom، the pears within yourselves، mimma la ya'lamun, and the pairs of what you do not know. Now this verse has got 2 parts. اس کو ہم 2 پارٹ میں ڈیوائڈ کر کے اور ہم اسے سمجھیں گے اور اپنے کنکلوژن تک جائیں گے. واٹ از دا میننگ آف سبحان؟ آیت تسبیح کی آیت ہے. جو بھی آیت سبحان سے شروع ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں تسبیح کی آیت، یعنی اسے ہم ورد کی طرح استعمال کر سکتے ہیں. وی کین پرے تسبیح آف دیٹ آیت. ہر آیت کی ہم تسبیح کر سکتے ہیں، لیکن یہ آیت خاص ہوتی ہیں تسبیح پڑھنے کے لیے. تو جب شروع ہوئی ہے سبحان، 2 ہم نے کر دیے اس کے، سبحان اینڈ دا ریزن آف دا سبحان. 2
دو ہم نے اس سے کیے اس آیت کے، ایک کہ ہم گلوریفائی کر رہے ہیں اللہ کو، اور واٹ از دا ریزن ٹو گلوریفائی ہم. اینڈ یہ گلوریفیکیشنز جو ہوتے ہیں قرآن میں، ہر چیز جو ہوتی ہے وہ ریزننگ پاور کے ساتھ چلتی ہے، وہ انٹلیکٹ کے ساتھ چلتی ہے، اس کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. اور ہر چیز کے بہت زیادہ معنی بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی معنی اتنے ملتے جلتے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے کہ یو کین ٹیک آل دا میننگز انٹو اے سنگل ورڈ اینڈ دین یو کین ایکسپینڈ the meanings of the verse and the understanding of the words. تو یہاں پہ ہم نے کہا ہم نے دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہماری آیت کو، ایک جو ہے وہ سبحان ہے اور دوسرے the reason of سبحان. So what is سبحان؟ Let's first take the سبحان. سبحان کسے کہتے ہیں؟ اس کا روٹ ورڈ سبح ہے، یعنی سین بے اور ہے، جس سے تسبیح بھی ہے، سبحون بھی ہے، سبحا ہی بھی ہے، یسبحا بھی ہے، تو سبحا بھی ہے، نسبحا بھی ہے، تو سبحون بھی ہے، نسبحون بھی ہے. اور اس طرح اس فیملی کے 92 ورڈز قرآن مجید میں موجود ہیں. اینڈ ڈو یو نو واٹ از دا سگنیفیکینس آف 92؟ دا سگنیفیکینس آف 92 از دیٹ اٹ از the holy numeral of the word محمد. تو اب دیکھیے جہاں بھی تسبیح کا ذکر آیا وہاں پر نیومرل 92 کا ہوا. تو یہ اللہ نے ایزوٹیریکلی یعنی انٹرنلی سیکرٹلی ہر تسبیح کے ساتھ پیغمبر اسلام کو جوڑا ہوا ہے، کیونکہ جو آپ کو سکھاتا ہے ہم اسے کبھی نہیں بھول سکتے. اللہ یہی کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. انہوں نے احسان کیا ہے کہ ہمیں اللہ کی تسبیح سکھائی ہے، اسی لیے اللہ نے ان کا نیومرل تسبیح کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. Now coming back to the سبحان، what is the meaning of سبحان؟ میں آپ کو دو میننگز دوں گی سبحان کی. ایک تو سبحان کا مطلب ہوتا ہے اٹ مینس جو تسبیح ڈیریویٹو آف تسبیح ہے کہ تسبیح کرنا، ذکر کرنا، کنٹینیوسلی کوئی بات کو دہراتے رہنا، اسے ہم تسبیح کہتے ہیں. اور کس طرح؟ یعنی کسی چیز کی پاکیزگی بیان کرنا کنٹینیوسلی. اٹ مینس دا پیورلی پرفیکٹ اور دا پرفیکٹلی پیور. اور یہ ورڈ جو ہے وہ اللہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کی ایک دوسری میننگ بھی ہے، اور اس کی دوسری میننگ جو ہے نا خود اسی سورہ میں آتی ہے. when we read the 40th verse of سورہ یاسین it says لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. آ گیا وہی ورڈ یس بہون. میں نے کہا نا یس بہون تو سب بہون، یہ ساری چیزیں یہ بلونگ ٹو دا سیم فیملی آف تسبیح. تو اللہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس میں کہتے جو سورج جو ہے نا وہ چاند سے آگے نکل کے نہیں جا سکتا، اور رات جو ہے نا وہ اپنے ٹائم کو چھوڑ کے دن کو نہیں پکڑ سکتی. اور پھر اللہ کہتا ہے ہر ایک یعنی سورج اور چاند، دن اور رات، کلو فی فلکن. فلکن کا مطلب ہوتا ہے ہم جسے کہتے ہیں کہ ایک آربٹ ہوتا ہے، ایک سرکمفرنس ہوتا ہے، ایک باؤنڈری ہوتی ہے. اس باؤنڈری کو چھوڑ کے کوئی کہیں نہیں جا سکتا. ہم بھی نا اور آکسیجن کی باؤنڈری کے اندر ہی رہ سکتے ہیں، جہاں آکسیجن نہیں ہے تو ہم اس کے باہر نہیں جا سکتے. تو یہ بھی اپنی باؤنڈری چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتے. اور اللہ کہتا ہے ہر ایک اپنے فلک میں، ہر ایک جو ہے اپنی باؤنڈری میں یسبحون. یسبحون، سوری دا ورڈ از یسبحون. تو یسبحون کا مطلب ہے تسبیح کر رہے ہیں. تو دیکھیں چاند اور سورج سورہ رحمان میں بھی آتا ہے والشمس والقمر بے حسبان، یعنی کیا یہ سورج اور یہ چاند جو ہے یہ تسبیح کر رہے ہیں. وہ بھی ورڈ یہی ہے، سبحان کا ورڈ وہ بھی ہے. تو وہ تسبیح کر رہے ہیں، اور یہاں پر بھی یہ لکھا ہے کہ وہ تسبیح کر رہے ہیں. لیکن اس کا ایک دوسرا روٹ، اس کا ایک دوسرا میننگ بھی ہوتا ہے. اور دوسری میننگ یہ ہوتی ہے فی فلکی یسبحون کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اپنی باؤنڈری میں سویم کر رہے ہیں. دے آر گلائڈنگ. جو چیز گراؤنڈ سے ٹچ نہیں ہوتی ہے اس کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے، یعنی وہ ہوا میں ہوتی ہے.
اور وہ بالکل اس طرح گھومتی ہے. تو کوئی چیز جو گھومتی ہے نا اسے بھی کہا جاتا ہے سبیہون. تو سبیہون دیکھیے تسبیح جب آپ ہاتھ میں لیتے ہیں تو وہ گھومتی رہتی ہے, وہ گھومتی رہتی ہے اور ہم تسبیح کرتے رہتے ہیں. اس کا مطلب ہے دا ایٹرنل, جو چیز گھومتی ہے نا اس کی کوئی شروعات اور کوئی خاتمہ نہیں ہوتا. کوئی سرکل کا اگر آپ نے ماڈرن میتھس جیومیٹری اپنے اسکولز میں پڑھا ہوگا تو آپ جانیں گے, قرآن از فل آف میتھمیٹکس اینڈ جیومیٹری, کہ آپ جانیں گے کہ واٹ از اے سرکل, دا سرکل از ایٹرنل, اٹ از انفائنائٹ. ہم کہتے ہیں ہماری زبان میں ہم ایٹرنل کہیں گے, لیکن میتھمیٹکس کی زبان میں اسے کہا جاتا ہے انفائنائٹ, یعنی اس کی کوئی بگننگ نہیں ہے اور کوئی اینڈ نہیں ہے. وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے, وہ کہاں ختم ہوتی ہے, کوئی نہیں جانتا. تو اسی طرح تسبیح ہم اللہ کے ذکر کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے, یہ کہاں پہ ختم ہوتی ہے, ہم نہیں جانتے. یہ ایٹرنلی, اور اس کا ثواب اتنا ہے کہ ایٹرنل ہے, اس کی ثواب کی کوئی گنتی نہیں کر سکتا, اس کا کوئی حساب نہیں کر سکتا. اس لیے اسے سوئمنگ کی طرح کہا جاتا ہے, گھومنے کی طرح, کہ تسبیح بالکل ہمارے ساتھ رہے گی. ہم جہاں بھی جائیں گے, چاہے ہم دنیا میں ہوں اور چاہے ہم دنیا سے دور چلے جائیں. تو اسے سب ایک سب کا مطلب ہے گھومنا, چکر کاٹنا, گلائڈ کرنا, سویم کرنا. ہم تسبیح گول گول گھماتے ہیں, تسبیح راؤنڈ ہوتی ہے. جناب سیدہ کی تسبیح بالکل اسی طرح تھی نا, سرکولر, اس کی کوئی بگننگ کوئی اینڈ نہیں ہوتی. دوسرا مطلب ہوتا ہے پرفیکٹلی پیور اینڈ پیورلی پرفیکٹ, کہ جس کے اندر کوئی چیز کا بھی انٹروژن نہیں ہے. جیسے اگر آپ کہیں گے کہ سبحان الرحمن, یعنی میں رحمان کو گلوریفائی کر رہی ہوں, رحمان کی تعریف کر رہی ہوں, تو یعنی یہ اس کا ریزن ہے. ریزن کیا ہے, what is the reason? ریزن یہ ہے کہ وہ رحمان جو ہے اس کے اندر رحمت کے علاوہ کچھ نہیں, غضب آیا ہی نہیں. وہ اتنا رحمان ہے کہ اس کی رحمت میں غضب ہے ہی نہیں. غضب انسان اپنی غلطیوں سے اپنے پاس بلاتا ہے. سو دیٹ از واٹ گلوریفیکیشن کا مطلب ہوتا ہے, کہ اگر میں اس کی تسبیح کروں رحمان کی, مطلب وہ صرف رحمان اور رحمان اور رحمان ہے, اس میں کوئی دوسری چیز کا انٹروژن نہیں ہے. تو اب دیکھیں ہم اتنی ساری جو تسبیح پڑھتے ہیں نا, ہم تسبیح جو ہم سجدے میں بھی کہتے ہیں نا, تو وہ بھی تسبیح ہے. ہم کیا کہتے ہیں, سبحان رب الاعلی. تو وہ ہم سبحان کیوں کہہ رہے ہیں, اور ہم اپنے ایکشن سے اس کا ریزن دے رہے ہیں. ہم جب کہہ رہے ہیں سبحان رب الاعلی, تو ہم ایکشن سے ہم کہہ رہے ہیں تمام تعریفیں اس کے لیے پرفیکٹلی پیور, اس کی ذات ہے جو اتنی بلند ہے, اتنی اعلیٰ ہے کہ اس سے زیادہ بلند کوئی نہیں. جس طرح اس کی رحمتوں سے زیادہ کسی کی رحمت نہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے سبحان رحمان. اور اگر آپ کہیں گے سبحان رب الاعلی, تو اس کا مطلب ہے وہ اتنا بلند ہے, اتنا بلند ہے کہ بس وہ بلند ہی اتنا بلند ہے کہ اس میں کوئی پستی ہے ہی نہیں, کوئی پستی نہیں ہے. ہی از ایٹ دا پیک, ایٹ دا زینتھ, ایٹ دی ایپیٹمی آف دا ہائینس. اور اسے آپ کس طرح پروکلیم کرتے ہیں, جب آپ اپنے آپ کو سجدے میں گرا دیتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو اتنا بلند ہے کہ میں مجبور ہوں تیرا سجدہ کرنے کے لیے, مجھے تیرا سجدہ کرنا ہی پڑے گا. تو سب سے بلند ہے اور میں سب سے پست ہوں. تو سبحان کا مطلب یہ ہوتا ہے. اور دیکھیے دس از دا ریزننگ کہ آپ نے کیوں سبحان رب الاعلی کہا. اور قرآن میں جیسے میں نے 92 ٹائمز. اب دیکھیے ایک اور آیت ہے جسے ہم کہتے ہیں آیت کریمہ, اور آیت کریمہ رہتی نا, یہ آپ کو ہم اگر الگ الگ سبحان لیں گے نا, تو آپ کو الگ الگ ریزنز اس میں الگ الگ ریزنز, الگ الگ ایموشنز, الگ الگ اللہ کے ایٹریبیوٹس, الگ الگ آپ کی جو نیڈز ہیں وہ ساری اس میں ملیں گی. اور یہ جو آیت ہے نا, آیت کریمہ, جس کا میں کہتی لا الہ الا انت, کوئی معبود نہیں سوائے تیرے. پھر کیا کہتا ہے, سبحانکا. سورہ یونس کی ہے یہ آیت جو انہوں نے شکم ماہی میں پڑھی تھی, in the tummy of the whale. لا الہ الا انت, پہلے اس کی پاکیزگی کو بیان کر رہے ہیں کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے تیرے. That is how pure you are, that there is nobody to take that place. You are the Lord, the ultimate God. You are Allah. تو لا الہ الا انت, کوئی نہیں وہ اسٹیٹس پہ, کوئی نہیں معبود سوائے تیرے.
انی کنتو من الظالمین. انی کنتو من الظالمین یعنی بے شک میں ہی ظالموں سے. یہ بھی ورد کی آیت ہے, یہ بھی ورد کی آیت ہے, اس میں سبحان نہیں جڑا ہے, حالانکہ اس میں سبحان بھی جوڑا جاتا ہے, سبحانکا یا لا الہ الا انت انی کنتو من الظالمین. سو ناؤ نیچرلی کہ یہ تسبیح کی آیت ہے, اور انی کنتو من الظالمین یعنی غلطی تو میری طرف سے ہوئی ہے. واٹ ایور, جس اندھیرے میں ہوں, جس تکلیف میں ہوں, جس بندش میں ہوں, جس امپریزنمنٹ میں ہوں, تو یہ غلطی تو میری طرف سے, ظالم تو میں ہوں, ظلم تو میں نے اپنی ذات پہ کیا. تو ظالم نہیں ہے, تو معبود ہے. انی کنتو من الظالمین. سو دیٹ مینس کہ اس میں اتنا گلوریفیکیشنز ہے, اس میں اتنی پیورٹی ہے کہ اس میں کوئی نیگیٹو ایٹریبیوٹ ہوتا ہی نہیں ہے. جو کچھ بھی غلط ہوتا ہے وہ ہماری طرف سے ہوتا ہے. جو بھی ہم چاہے بیمار ہوں, چاہے تکلیف میں آئیں, چاہے پریشانی اٹھائیں, جو بھی ہو وہ ہماری طرف سے ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا ہے. اس کی ذات سبحان ہے. سبحان کا مطلب یہی ہے کہ ایبسلیوٹلی فالٹلیس, ایبسلیوٹلی پیور. کبھی کبھی لوگ سوچتے نا, ان کے دماغ میں خیال آتا ہے کیوں ہم یہ مصیبت میں پڑے, کیوں اللہ نے ہمارے ساتھ یہ کیا. یہ کویسچن بھی نہیں ہونا چاہیے انسان کے دماغ میں, کیونکہ دیٹ it mars your faith. ہاں, اس سے آپ کہہ سکتے ہیں, آپ اسے شکوہ کر سکتے ہیں, لیکن اس طرح نہیں کہ اسے بلیم کریں. blame worthy is only you. کسی نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیسے پتا چلے کہ جس پریشانی میں مبتلا ہوں یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے سزا ہے یا اللہ کی طرف سے میرے لیے امتحان. اللہ کبھی کبھی ہم غلطیاں کرتے ہیں تو ہمیں امتحان میں مبتلا کرتا ہے کہ وہ غلطی سے ہم باہر آ جائیں, یا ہمارے جو پرانے گناہ ہیں وہ اللہ انہیں معاف کر دے. تو امام نے فرمایا کہ جان لو, جو مصیبت تمہیں خدا کے قریب لے جاتی ہے وہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے, اور جو مصیبت تمہیں تمہارے اللہ سے دور لے جاتی ہے تو تم سمجھ لو کہ یہ تمہارے لیے سزا ہے. تو اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. اب ہم لوگ دوسرے پارٹ پہ آتے ہیں کہ جہاں پہ کہتے ہیں کہ سبحان الذی خلق الازواج, پاک ہے اس کی ذات, خلق الازواج, who created pairs. تو اس کے لیے بھی بڑی سبحان اللہ کی. کوئی کین اینی بڈی تھنک, کوئی سوچ سکتا ہے کہ میری یہاں بیٹی ہو تو بیٹی ہوگی, یا بیٹا ہو تو بیٹا ہوگا؟ کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو صرف اللہ پہ ڈیپینڈ ہے, وہ کس کو بیٹی دینا چاہتا ہے اور کس کو بیٹا دینا چاہتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں دس از اونلی ان یور ہینڈز اینڈ یو نو بیسٹ whom to give daughters or whom to give sons. تو کہتے ہیں سبحان الذی خلق الازواج. تو ازواجہ is a plural. Who created, glorified is the one who created pairs in everything. اور پھر اس کے بعد میں 3 چیز کو, this is the second part, this is the reasoning power. اور یہاں پر اللہ نے 3 چیز کا, سورہ یاسین میں 3 چیز کا ذکر ہوا ہے کہ وہ 3 چیز کس کے پیرز اللہ یہاں پہ بیان کر رہا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے مما تنبت الارض, جو کہ زمین اگاتی ہے, دیٹ مینس دا گرین کنگڈم. مجھے بتائیے کتنے سال پہلے ہمیں یہ بات کی خبر ہوئی کہ پلانٹس میں بھی میلز اور فیمیلز ہوتے ہیں؟ کتنے سال پہلے؟ کیا 100 سال ہوئے؟ نہیں, 100 سال بھی نہیں ہوئے. اور یہ قرآن آ کے 1400 سال گزر چکے ہیں. تو دیکھیں جس پہ قرآن آیا ہے اس پہ قرآن کا علم بھی ہے. ہمارا یہ بلیف ہے کہ جس نے قرآن whereas the others believe کہ پیغمبر اسلام اعوذ باللہ قرآن آیا اور یہ نہیں جانتے تھے. تو جو پورا قرآن کا علم ہے, جو جانتا ہے وہی تو سکھائے گا. میں نے اپنی آیت کو پڑھا ہے جبھی تو آپ کے سامنے اس کا ذکر کر سکتی ہوں, نہیں تو اگر مجھے نہیں معلوم ہے تو آپ کو میں کس طرح پڑھاؤں؟ بالکل نہیں پڑھا سکتی. تو اسی طرح پیغمبر اسلام ہے, انہوں نے پورا علم انسان کو دے دیا. تو وہ پورا علم جو قرآن کا تھا وہ خود ان کا علم ہے, قرآن کا علم ان کا ہے. یعنی یہ بات وہ بھی جانتے تھے کہ تنبت الارض, جو کچھ زمین اگاتی ہے تو اس کے اندر بھی میل اور فیمیل گیمٹس ہوتے ہیں, جس سے ہریالی بڑھتی ہے, پیڑ اگتے ہیں, پھل آتے ہیں, کھیتی ہوتی ہے. تو یہ ایک it is a very, یہ پارٹ جو is a very scientific
It is a very scientific part of this verse. और उसके बाद में अल्लाह कहता है वह अनफुसहुम, यानी तुम्हारी आपस में तुम्हारी जानों के भी उसने जोड़े बनाए हैं. नफ्स यानी सेल्स, among yourselves, तो among yourselves में भी जोड़े बनाए हैं. आप हर जोड़े में देखेंगे, पैगंबर इस्लाम कहते हैं कि शादी के लिए you have to see that the boy and the girl, उनका लाइफस्टाइल, उनका सोचने का तरीका, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका रहन सहन, ये बिल्कुल एक जैसा तो नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश यही करना चाहिए कि बेटी को उस घर में ले या उस बेटी को अपने घर में ले आए कि शी इज कंफर्टेबल विथ योर लाइफस्टाइल, शी इज कंफर्टेबल विथ योर फैमिली, क्योंकि तुम्हारे और उनके रहने सहने के अंदाज एक हैं. सो नाउ अब अल्लाह कहता है अनफुसहुम, तुम में से भी अल्लाह ने जोड़े बनाए हैं. तो ये जोड़े आप देखेंगे ना एक जैसे तो नहीं होते. नोबडी इज अ परफेक्ट पेयर. Okay, nobody is a perfect pair. You always see that one is stronger than the other. कहीं पे ये होता है कि मर्द जो है वो औरत से strong होता है, तो लोग क्या कहते हैं, he is very arrogant, he bosses around his wife. और कहीं पे आप देखते हैं कि औरत जो होती है वो ज्यादा पावरफुल होती है, तो फिर क्या जाता है, this man is henpecked, ये जोरू का गुलाम है. लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. अल्लाह हर एक no two individuals are equal, and वो दोनों इंडिविजुअल हैं, वो अलग है, वो अलग है. तो इसलिए अल्लाह ने जोड़े बनाए. स्ट्रॉन्ग लोगों को, स्ट्रॉन्ग शौहरों को वीक बीवियां इसलिए दी कि थोड़ी स्ट्रेंथ वो उनसे डराइव करें, उन्हें सिक्योर लगे. Some women are weak and they need security from their husbands, whereas some women are very independent. और कोई बहुत independent औरतें होती है, they don't need security, बल्कि जब उनके husbands थोड़े weak होते हैं तो उनको हर चीज में वो लोग काउंसल करती हैं, चाहे बिजनेस हो, चाहे ट्रैवल हो, चाहे जिंदगी का कोई मसला हो. इसका मतलब ये नहीं होता. सो अल्लाह हैज मेड दिस पेयर सिस्टम ओनली फॉर दिस रीजन. सो नेवर थिंक कि एक स्ट्रांग है और एक वीक है. अल्लाह ने इसीलिए एक दूसरे का एडवांटेज लेने के लिए नहीं एक को स्ट्रांग एक वीक को रखा है. खुद सूरह बकरा में कहना है ना, ईच इज द veil for the other. Veil for the other means, what does veil means? Veil means hide, something that hides. So you have to hide the faults of the spouse. That's what it means. You cannot go out and tell that what your wife does or what your husband does. You cannot. Each has to hide the other's fault and make a strong family, come together strongly, so you can bring up your children in a very healthy way. तो अल्लाह ने इसीलिए बताया कि तुम में से भी उसने जोड़े बनाए ना. some are very dissatisfied, some people are very dissatisfied. कभी बहुत ही होशियार आदमी होता है, is very very intellectual and the woman is very dim, तो उसके लिए बहुत मुसीबत हो जाती है उसके साथ रहने के लिए और उसको टॉलरेट करने के लिए. that is why initially only one has to see कि when you are getting married, to whom you are getting married, and you have to find out all about things. So that is pairs about among yourselves you're talking. Now we come to the third pair. So this was a very practical aspect of this ayat. Now the third aspect is also very scientific, philosophical and secretive. It said وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ, and he has made pairs of what they do not know. We do not know what sort of pairs they are. So what pairs are they that we do not know about? What are those pairs? There are some microorganisms. And nobody has seen them. आज 1400 साल पहले वो नहीं दिखते थे, आज वो दिखे हैं, तो हमें पता चला इनमें भी जोड़े हैं. और कितने ऑर्गेनिजम्स आज हमें नहीं दिखते हैं और आज से 100 साल के बाद दिखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि वो भी there are male and female in that. And not only that, in every element. अभी इंसान ने डिस्कवर किया है हर एलिमेंट में, चाहे वो कोई सा भी मेटल हो या कुछ और, हर एक में न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. What neutrons, protons, electrons, I'm not going to go to the detail on it, but that is what it means, that they are the positively charged and the negatively charged. It means the opposites.
It means the male and the female. So Allah is talking about chemistry over here, Allah is talking about metallurgy over here, Allah is talking about years to come, कितने साल जो आने वाले हैं उसकी भी बात कर रहा है परवरदिगार. और फिर ये तो हमारा बिल्कुल साइंटिफिक एस्पेक्ट था. और एक एस्पेक्ट जो है जो हम नहीं जानते वो क्या जोड़े हैं, वो कौन सा जोड़ा था जिसे अल्लाह ने कहता है कि मैंने तुमको मेराज में बुलाया. और जब परवरदिगार ने पैगंबर इस्लाम को मेराज में बुलाया तो जिब्राइल ने जन्नत से एक फल दिया, और जन्नत से जब उन्होंने फल खाया और फिर वो जमीन पर आए, जन्नत जमीन पर आकर ही उन्होंने फल खाया. He shared it with his wife, and with that fruit of paradise Bibi Sayyada was born. It is there in all the authentic books. Allama Majlisi also talks about it in his Baharul Anwar. So now naturally, you cannot think about what it is. You cannot think about what it is. But I'm talking about a pair that is a Masoom and a Masooma, which is still, are more perfect than what I just spoke about. And that is what, perfect pair, perfect pair, जिसे मैंने कहा ज़ौजे बुतूले उज़रा, कि तुम उसके बाद में समझ ही नहीं सकते. हम रसूल जनाब सैयदा भी कैसे इस दुनिया में आए हम नहीं समझ सकते, क्योंकि कोई भी पैगंबर के सुल्ब में वो नहीं थी. She came directly from paradise to Rasul Khuda, from Rasul Khuda to the womb of Bibi Khadijatul Kubra. We don't know that. और इसी तरह जनाब सैयदा और मौला अली का पैर है, एक मासूम है एक मासूबा है, और उनको कहा जाता है, मौला अली को कहता है ज़ौज, वही वर्ड है ज़ौजा, ज़ौज, the ज़ौज of, the pair of butul. Butul means ever pure, ever pure. Every female on this earth who gives birth to another child, to a baby, has to go through impurification. But she belongs to Aye Tathir. So who does not go through that, that impurification is called Butul. So naturally her children are not like the children of the common men and women. Not the common men and women. So she is Butul. She is pure for all 18 years that she stayed in the world. There was not 1 second, 1 day in her life that she was not, I don't want to say it. Okay. So now when you come to this and it says Zauje Butule Uzra, इसमें हम नहीं समझ सकते. We cannot understand. So what is uzra? Uzra are the huris of paradise. They are untouched and unseen by men. They are ever virginal, and even virgins can give birth. We know it from the miracle of Bibi Maryam. We have got the Surah Maryam in the Quran so that we understand Janabe Sayyada better. And for this reason, Rasul Khuda has told Bibi Sayyada when she came, and all the women have been taunting her. All the women have been taunting her that, her father gave her in marriage to Maula Ali. It was not a complaint, but it was just, she was telling that the women are taunting her this, that, your father gave you in marriage to Ali when there were, so many proposals of princes and kings for you. So, what Rasul Khuda said? Rasul Khuda said there are 2 best men in the world. He says, Allama Majlisi Baharul Anwar, it's quoted over there. It's saying there are 2 best men in the world, in the universe. And Fatima, how lucky are you? One is your father and the other is your husband. And then he told her one more thing. And he told कि ए Fatima, अगर Ali नहीं होते तो कोई तुम्हारा कुफू नहीं होता. Nobody would be your pair. So see, she is Batul, she is Uzara. As soon as she gives birth to her children, she gets up and she says her namaz. So this is what Allah is talking about in this ayat, which is the 36th ayat of Surah Yasin. Subhanallazi, we pray, the तारीफ तमाम जनाब सैयदा की और मौला अली की. ये इतना ब्यूटीफुल पैर है कि हम इनके बारे में कुछ समझ ही नहीं सकते. अल्लाह खुद कहता है कि तुम इन्हें नहीं जान सकते. तो नेचुरली बनाने वाले की तारीफ है, बनाने वाले की तारीफ है. इसलिए हम कहते हैं सुभानल्लाजी
پاک ہے وہ، خلق الازواج کلہا، جس نے تمام پیرز کو پیدا کیا، جو زمین پیدا کرتی ہے ہریالی، جو آپس میں انسان ایک دوسرے کے جوڑے ہیں، اور وہ جو لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ کس طرح کے پیر ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام۔